دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی پالیسی جو ہے وہ جوئش پیپل کے لیے وہ کیا ہے. کیا مسلمان یہودیوں کے دشمن ہیں؟ کیا ہم تمام یہودیوں کو مار دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہماری تاریخ اگر جب اٹھا کے پڑھی جائے تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں. بے شک جو آج تک یہودی زندہ ہیں دنیا میں، ان کی 90% جو آبادی ہے، یہودی جو بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ زندہ ہی اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک ان کی حفاظت کی. صحیح. مسلمانوں کی تاریخ جب اٹھا کے پڑھی جائے تو الاندلس سے لے کر ہندوستان تک یہودی جو ہیں وہ کھلے عام پوری مسلم دنیا میں گھوم سکتے تھے بغیر کسی فیئر کے، بغیر کسی خوف کے. کاروباری لحاظ سے یہودی سب سے زیادہ پراسپرس تھے. بلکہ الاندلس کے بارے میں یہودی مورخوں نے لکھا ہے، تاریخ دان جو ہیں ان کے، ایک ان میں سے اس کا نام ہے زائن زوہار، جو امریکن جوئش ہسٹورین ہے. اس نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف سفارڈک اینڈ مصرائی جیوری صفحہ نمبر 9 پر وہ لکھتا ہے کہ جب مسلمان الاندلس پہنچے اسپین، تو اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا ایز لبریٹرز. ہمیں ظلم سے بچانے والے آگے، ہمیں جو ہے وہ اس ظلم سے جو کیتھولک چرچ نے ان پر ظلم ڈھائے ہوئے تھے اس وقت اسپین میں، ان سے بچانے والے آگے. تو یہودیوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا اسپین میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 700 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، اور دنیا کے سب سے طاقتور یہودی پوری دنیا میں، جس کو وہ جوئش گولڈن ایج کہتے ہیں، دا گولڈن ایج آف دا ہاؤس آف اسرائیل واز ان اسلامک اسپین انڈر دا ڈومین آف اسلام. اسلام کی حکومت کے نیچے، اسلامی قانون کے تحت، اسلامک حکمران جو تھے ان کی پروٹیکشن میں یہودیوں نے ترقی پائی. کم سے کم 300 سال کا جو دور تھا، پہلے 300 سال، اس میں سب سے بہترین یہودی شاعر پیدا ہوئے، یہودی اسکالرز جنہوں نے کامنٹریز لکھی یہودی صحیفوں پہ. مثال کے طور پہ موسیٰ بن میمون کے نام سے، جو یہودیوں کا بہت بڑا اسکالر ہے، مائمونیڈیز، اس کو مائمونیڈیز کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام تھا موسیٰ بن میمون، جس نے عربی زبان میں کتابیں لکھی اس نے ہیبرو کیریکٹرز میں، لیکن زبان عربی تھی. اور اس کی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ کہاں لکھی گئیں؟ پہلے تو کرتبہ، جب کرتبہ اس کو چھوڑنا پڑا کچھ سیاسی حالات بدلنے کے بعد، المواحدون آئے اور انہوں نے تھوڑی سی سختی کی، تو اس کی وجہ سے کچھ یہودیوں کو چھوڑ کے وہ کیا مغربی دنیا میں گئے تھے، وہ مسلمانوں کے ایک ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک میں چلے گئے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی مڈل ایسٹ میں، وہ مائمونیڈیز موسیٰ بن میمون اسپین چھوڑ کے مصر آ گیا، اور پھر مصر میں آ کے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بھائی تھے ملک الافضل، الملک الافضل، ان کے جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر بن گئے، پرائیویٹ فزیشین جن کو طبیب کہا جاتا تھا، وہ طبیب بن گئے ان کے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں کے جو دور تھا، جو پیک کا دور تھا، ہماری پولیٹیکل پیک تھی، جس کو مسلم سیولائزیشن کہتے ہیں، یہودی اس کو دا گولڈن ایج کہتے ہیں. صحیح. ہماری گولڈن ایج تھی وہ، یعنی ہم سب سے زیادہ پراسپرس، سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ محفوظ اس دور میں تھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہودیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، کیتھولک مونارکس جب وہ پاور میں آئے اسپین میں، سن 1492 میں اسپین میں جو مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا غرناطہ کے نام سے، غرناطہ جو ہے وہ گر گیا. گرنے سے مراد فتح ہو گیا. اسپینش جو حکمران تھے انہوں نے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ جو غرناطہ کے بادشاہ تھے ان کو شکست دی اور غرناطہ کے علاقے پہ قبضہ کر لیا. سب سے زیادہ ظلم یہودیوں پہ ڈھایا گیا، اور یہودی وہاں سے نکل کر، غرناطہ سے نکل کر کہاں گئے؟ عثمانی سلطنت. یہودی عثمانی ٹیریٹری میں آ گئے. عثمانی ٹیریٹری، اوٹومنز، جن کے بارے میں آج کل یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے توغرل کے نام سے، جو ان کی حکومت قائم ہوئی تھی پوری مڈل ایسٹ میں. یہودی جو ہے وہ یروشلم آ گئے، یہودی چلے گئے سلونیکا جو ایک گریک شہر تھا، اس وقت عثمانیوں کی حکومت تھی. یہودی آ گئے استنبول میں. تو یہودیوں نے پناہ لی مسلمانوں کے علاقے میں.